اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر مسائل زندگی، جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا نجیب الحسن صاحب زیدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ اگر آپ کی اجازت پروگرام بسم شروع اللہ کریں، بسم اللہ۔ لیکن اس سے قبل کہ ہمارا پروگرام شروع ہو، میں درخواست کروں گا، التماس ہے کہ چونکہ ایام عزاء فاطمیہ ہیں، جناب صدیقہ طاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، مظلومہ شہیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ مختصراً آپ ان کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں، پھر پروگرام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ پروگرام کا آغاز ہے اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے یہ ایام ہیں، بی بی کی ایک دعا جو مختصر ضرور ہے لیکن معارف کا ایک سمندر اس کے اندر ہے، اسی سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ پروگرام ناظرین کے لیے مفید واقع ہو۔ بی بی اپنی ایک دعا میں فرماتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی ولا مبلغ علمی، اللہم احفظ لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیائی التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی۔ یہ مختصر سی دعا ہے جس میں آپ نے فرمایا، پروردگار اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، میرے مالک میرے دین میں میری مصیبت کو قرار نہ دینا، میرے دین میں میری مصیبت کو قرار نہ دینا۔ جی، اور اس کے بعد ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی، اور میرا ہم و غم دنیا نہ بنانا۔ اس کے بعد یہ سب یہ جو ٹکڑے ہیں دعا کے، یہ وضاحت طلب ہیں بے شک اور جی۔ اس کی تشریح میں وقت جائے گا، لیکن میں نے بہت مختصر ایک تبرکن آپ کی خدمت میں عرض کیا، ولا مبلغ علمی، اور میرے علم کی انتہا کو دنیا نہ قرار دینا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی نے یہاں پر اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو تم ایک طرف مصیبتوں کے ایک پہاڑ کو دیکھ رہے ہو جی، جہاں پہ بی بی کا مرثیہ ہے، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علیہ میں سر نہ لے آلیا، کہ یہ مصائب کہ جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اندوہناک مصائب ہیں، لیکن مرثیہ پڑھنا الگ ہے۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ مصیبتیں مجھ پر نہ پڑھیں، جی، یہ ضرور بیان کیا ہے کہ یہ اتنی مصیبتیں پڑیں، لیکن جس مصیبت سے بی بی نے اپنے آپ کو بچایا ہے اور دعا کی ہے کہ یہ مصیبت نہ پڑے، وہ یہ ہے کہ دین کی مصیبت۔ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، یعنی ہر مصیبت مجھے گوارا ہے۔ گوارا ہے، جی، لیکن دین مصیبت کا شکار ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ خاص طور پر اس عزائے فاطمیہ میں ہم اس بات کا خیال رکھیں اور یہ بی بی کی دعا ہمارے ورد زبان رہے کہ پروردگار جو بھی مصیبتیں ہوں ہم برداشت کر لیں گے۔ اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بزرگ اسکالرز اس چیز کو بیان کرتے ہیں، دانشور حضرات، کہ ایک انسان کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب سختیوں سے وہ نکلا ہو، بے شک جی، مشکلات سے وہ نکلا ہو اور آگے بڑھا ہو۔ تو یہ مشکلات نکھار کا سبب ہیں، مصائب پریشانیاں نکھار کا سبب ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مشکلیں ہیں، بہرحال دعا یہ کرنا چاہیے پروردگار انسان سے ایسا امتحان نہ لے جو سخت ہو، لیکن دین کا امتحان یہ سب سے سخت ہے۔ بے شک۔ پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم دین کی مصیبت میں گرفتار۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا سوال ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ڈرائیور ہوں، جس کی وجہ سے میں پچھلے رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ پایا تھا۔ مجھے لانگ ڈرائیو پہ نکلنا ہوتا ہے اور جس وجہ سے دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پایا۔ تو اس بار بھی رمضان میں کیا میں رمضان میں ہی روزہ رکھوں یا رمضان کے بعد رکھوں؟ کیونکہ اس بار بھی رمضان میں مجھے کام پہ ہی رہنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر اس سوال کا جواب دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ پیشے سے ڈرائیور ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں پچھلے سال
لانگ ڈرائیو اور گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائے. اس سال بھی ان کو خدشہ ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں گرمی ہوگی، ان کو اپنی ڈیوٹی بجا لانی ہے، نوکری ہے، تو یہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں. ان کا چونکہ خاص طور پر پیشہ ہی ڈرائیورنگ ہے جی تو ان کا روزہ قصر نہیں ہے، تو ان جی کو رکھنا ہی ہے، ماہ مبارک رمضان ہی میں رکھنا ہے. جی تو اس میں کوئی ایسی وہ گنجائش گنجائش نہیں ہے. نہیں بچتی ہے. جی جی، کیونکہ وہ افراد جن کا پیشہ ایسا ہے کہ جس میں وہ سفر ان کی مجبوری ہے، جی تو ان کے اوپر روزہ قصر ان کا ہے نہیں، ان کو پورا روزہ رکھنا ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے اپنا ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، بلکہ ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا تھا، اور اس مسئلے کے ذریعے اور لوگوں کو بھی تھوڑی اویئرنیس حاصل ہو تاکہ وہ جو ہے سمجھ سکیں اس بات کو. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد اور میری جو بہنیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں وراثت کا سارا مسئلہ لے لیا، کیونکہ ہم بہنیں زیادہ ہیں اور ایک ہی ہمارا بھائی ہے. تو باقی ساری بہنوں کو سائڈ میں کر دیا اور کہا کہ جو وراثت جو ہے وہ ہمارے حساب سے تقسیم ہوگی. اور امی کو بھی انہوں نے مطلب کسی حد تک اس بات پہ راضی کر لیا ہے، بلکہ بہت حد تک کہ وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وراثت جو ہے وہ بیٹیوں میں تقسیم ہو. اور جو ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے وہ لے لو، باقی یہ کہ جو اور چیزیں ہیں ان میں سے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اول تو وہ دینے کو تیار ہی نہیں، لیکن اگر ہم لوگوں نے تقاضا بھی کیا کہ بھائی ایسا کیوں کہ دو جو ہے وہ اس پہ جو ہے قابض ہیں، باقی جو ہے وہ ان کی مرضی کیوں چلے گی. شریعت تو سب کے لیے ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ اس سے بھی جائے گا. مطلب یہ کہ بالکل ایک تو بیٹیوں کا کم ہے حصہ، لیکن وہ مزید جو ہے وہ اپنی مرضی کا دینے کے لیے وہ بدضد ہے. باقی یہ کہ کیا ان کو اختیار ہے ایسا کرنے کا. اور باقی یہ کہ مجھے یہ بھی آپ سارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آواز پہنچانی تھی کہ جتنی بھی مومن و مومنات ہیں وہ اس مجالس میں جو منعقد کی جائیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ اس بات کو بھی واضح کیا جائے کہ آج بھی بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم رکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بیوی کا حق نہیں دیا گیا، ان کو ستایا گیا. اس بات پہ ہم لوگ گریہ کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا عمل نہ انجام دیں، کیونکہ اس وقت میری حالت بہت تنگ دست ہوں میں اور بہت زیادہ پریشان ہوں. اگر یہ تھوڑا بہت مل جاتا تو شاید میرے حالات کچھ بہتر ہو جاتے اور میری پریشانی دور ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں. آپ پلیز اس میں آپ میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور میں کیا مطلب یہ کہ کیا کروں اس سلسلے میں، میری رہنمائی فرمائیں. شکریہ. سوال بہت ریپیٹیٹیو اور مفصل اور بہت لمبا تھا، لیکن بہرحال میں اس کو مختصر کر دوں. بہن فرما رہی ہیں کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد وراثت اپنی مرضی سے انسان وراثت تقسیم کر سکتا ہے یا حکم الہی اور شریعت کے حساب سے. ان کی بہنیں حصہ دینا نہیں چاہتی اور دینا چاہتی تو اپنی مرضی سے. شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ جو شریعت کے اصول ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے. تو جو بیٹیوں کا حق ہے وہ ان کو ملے گا. اب اس کے لیے بہرحال ماں کا احترام ہے اور ماں کی عظمت، اور اس سے انکار نہیں ہے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی شاید کچھ بہنوں نے ماں کو اپنے فیور میں کیا ہوا ہے اور ماں بھی تقریباً اپنے حساب سے تقسیم کر رہی ہیں. تو بہرحال یہاں پر ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی جواب دہ ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے. تو جو شرعی اصول ہیں ان کے تحت تقسیم ہوگی میراث. ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ اگر ہم زیادہ کچھ کہتے ہیں تو جو مل رہا ہے اس سے بھی جائیں گے. جی تو اس کے سلسلے سے یہ ہے کہ مصالحت، اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فی الحال جو تھوڑا بہت مل رہا ہے اس کو اس طرح سے کہ یہ ہم مصالحت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ہمارا حق ہے لیکن آپ پورا ہمارا حق نہیں دے رہی، تو جتنا آپ دے رہی ہیں اتنا ہم جو ہے وہ مان لیتے ہیں. مثلا جو بیٹیوں کا حق ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جی جو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ اب بیٹے کے حق کے آدھا بیٹی کا حق ہے. اب اس میں وہ نہیں ان کو مل رہا ہے مثال کے طور پر، اور ان کی ماں اور ان کی دوسری بہنیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مثلاً ان کو جو ہے وہ اس میں سے اتنا دیں گے جو ان کے پیش نظر ہے. فرض کریں کہ ایک دکان ہے یا ایک مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ
جس کی منفعت جو ہے وہ ان کو پہنچ رہی ہے، اب اس میں سے ہم تھوڑا سا حصہ ان کو دے سکتے ہیں، پوری پراپرٹی میں ہم نہیں دیں گے. تو یہ مصالحت ان سے کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے فی الحال ہم اتنا لے لیتے ہیں، بعد میں جب دیکھا جائے گا آگے جا کر اس کو ہم اپنا پورا حق لیں گے. یہ ہو سکتا ہے. یہ اس سے کیا ہے کہ آپ جو آپ کو مل رہا ہے اس سے بھی ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، اس لیے یہ مصالحت کا رخ ہو سکتا ہے. اب مصالحت میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک مصالحت یہ ہے کہ دل سے آپ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے یہ اتنا آپ نے جو آپ نے اپنے حساب سے معین کیا وہ ہمیں دے دیا، ہم اس پہ راضی ہیں، آگے ہم مطالبہ نہیں کریں گے، پھر آپ کا حق ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. جی لیکن اگر آپ جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے فی الحال ہم یہ لے رہے ہیں، لیکن جب آگے جا کے ہو سکتا ہے ہدایت ہو جائے ان کی، آگے جا کر کچھ شرائط تبدیل ہو جائیں، یا فرض کریں ابھی وہ ان کے پاس پاور ہے اور سب وہ اب آگے جا کے کچھ حالات تبدیل ہو جائیں، تو اگر آپ بادل نخواہ کہ ابھی فی الحال مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، نزاع کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اس وقت فی الحال راضی ہو جائے. ہاں اس وقت تو اس میں آپ مطالبہ کا حق رکھتی ہیں، بعد میں شرعی اصولوں کے تحت آپ کی میراث تقسیم ہو جائے گی. شکریہ. لیکن والدہ کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنے اعتبار سے. جی بے شک. شکریہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد کہنا چاہیے؟ کیا اس کا مستند حدیث ہے کہ کوئی مومن آپس میں ملے اس کو یا علی مدد کہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ مسجد میں زیارت عاشوراء قبلہ کے رخ پڑھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اس پر تھوڑا وضاحت فرمائے. شکریہ. اسلامی سوال تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر السلام علیکم، سلام علیکم. یا علی مدد تو ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہی ہیں، لیکن یہ سلام نہیں ہے. بھائی کا سوال ہے کہ کیا سلام کے بدلے میں یا علی مدد کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلام نے جب سلام کا حکم دیا ہے، خود مولا کائنات کو دیکھیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے. وہ ملتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ ملتے تھے ایک دوسرے سے تو یا علی مدد کہتے تھے یا السلام علیکم کہتے تھے. جی. تو ہم روایات میں دیکھتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اگر لوگ ملتے تھے اصحاب آپ کے چاہنے والے تو وہی السلام علیکم وعلیکم السلام. تو کیوں ہم اس سے ہٹ کے کوئی چیز اختیار کریں؟ اچھا روایت کی جہاں تک بات ہے، میری نظر میں کوئی ایسی روایت نہیں گزری ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سلام کی جگہ یا علی مدد کہا جائے. یا علی مدد آپ مشکلات میں ہر انسان جو ہے وہ اس کے وجود کی آواز ہے، تو یا علی مدد تو وہ کہتا ہی ہے، اور مختلف مراحل میں انسان یا علی مدد کہتا ہے. لیکن خاص طور پر ملاقات کے لیے کہا گیا ہے کہ دین نے دستور بتایا ہے کہ السلام علیکم. اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلا اللہ اکبر، اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. جی اب پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اللہ اکبر کہو. جی اللہ اکبر بھی کہنے کے لیے لا الہ الا اللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن نہیں کہا، توحید کی گواہی نہیں دینے کے لیے کہا. تو وہ خود خدا جو قانون بنا رہا ہے، اس نے جو قانون رکھا ہے وہ اسی پہ عمل کریں. السلام علیکم وعلیکم السلام اس کا جواب ہے. اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ جی جو تھا کہ زیارت عاشوراء کے سلسلے جی. سے، اور بالکل قبلہ رخ ہو کے، بلکہ کہا گیا ہے صرف دعائیں نہیں، صرف قرآن کریم کے لیے نہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر یوں ہی بیٹھے ہوں تب بھی کوشش کریں کہ قبلہ رخ، خاص طور پہ اگر کوئی انسان مطالعہ اسٹڈی کر رہا ہے کچھ بھی، جی. کہا گیا ہے قبلہ رخ. تو بالکل زیارت عاشوراء قبلہ رخ ہو کر آپ پڑھ سکتے ہیں. مستحب ہے. جی ہاں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. ہاں بس وہ جو انداز ہے تھوڑا سا جو امام علیہ السلام روایت میں جو ہے ظاہراً ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، جی ایک تو انہوں نے اصل سوال کیا کیا قبلہ رخ ہو کے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جی اب کیا ہے کہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید امام کی خدمت میں جو صحابی آئے انہوں نے سوال کیا تھا زیارت کے سلسلے، تو مولانا نے کہا تم اپنی چھت پر جاؤ اور تھوڑا سا مائل ہو دائنی جانب. جی تو شاید اس عنوان سے وہ کربلا کی جانب رخ کرنے کی بات شاید ہو. تو وہ ایک الگ ہے، اس کا اگر آپ لحاظ کرتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قبلہ رخ ہو کے بھی آپ زیارت عاشوراء پڑھ سکتے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم آغا، میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. آغا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایام فاطمہ میں مولانا صاحب نے یہ پڑھا کہ شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے، حجاب تو بس ایک کہنے کی بات ہے. اگر شرم آنکھوں میں شرم نہیں تو پھر حجاب کسی کام کا نہیں. تو آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان حجاب اتار دے؟ بہت سے لوگ اس کے برعکس لیتے، تو مجھے اس کا جواب دے دیں آپ. حجاب کا حکم قرآن مجید میں ہے. حجاب کا حکم سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. صرف آنکھوں کا حجاب شرم یہ تو مردوں کے لیے ہے.
دیکھیں اس میں میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسا انہوں نے بتایا کہ کسی نے مجلس میں یہ کہیں پڑھا یا کسی تقریر کے اندر کہ حجاب جو ہے وہ اصل حجاب شرم ہے، شرم و حیا وہ بیان کرنا چاہتے جی ہیں آنکھوں کی. مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مثال کے طور پر حجاب پہنے ہوئے ہے اور مکس گیدرنگ کا بھی حصہ بنا ہوا ہے، جی حجاب پہنے ہوئے ہے اور ہر اس جگہ جا رہا ہے کہ جہاں پر گناہوں کے اسباب مثلا فراہم ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک باہر کی چیز آپ نے ایک دوپٹہ لپیٹ لیا، اسکارف باندھ لیا، اب آپ کچھ بھی کریں. ہم، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے تقریر کی یا مجلس کی جن سے ان کو ایسا لگا کہ جو ہے وہ اصل حجاب وہ آنکھوں کا پردہ ہے یا آنکھوں کی شرم ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس حجاب کا کہ جس کے اندر حیا نہ ہو، جی جس میں شرم نہ ہو. شرم نہ ہو. اب روایت میں اگر آپ دیکھیں تو اسی کو بیان کیا گیا ہے لا دینا لمن لا حیا لہو، بے شک. جی جس کے پاس شرم نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے. جی اور حیا ہی کے سلسلے سے یہ اصل چیز ہے. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے آپ دیکھیں جو آپ نے خطبہ دیا ہے، شہید مطہری نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ راوی کہتا ہے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دینا شروع کیا تو مولا کائنات کا لہجہ اختیار کیا. راوی کہتا ہے کہ واللہ ما رأیت قط، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا ایسی، واللہ ما رأیت خفرتن انتق منہا، میں نے اتنی باحیا خاتون کو نہیں دیکھا. یعنی گویا شرم کے مارے، یعنی یہ جو شرم اور حیا ہے یہ عفت کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے بے شک. کہ کس طرح سے بی بی متاثر تھیں، اور اس مرحلے پر جب آپ کو خطبہ بھی دینا تھا اور وضاحت بھی کرنی تھی اپنے بھائی کے پیغام کی، مقصد کربلا کو بھی بیان کرنا تھا، لیکن پیکر حیا کی صورت میں کہتا ہے کہ واللہ ما رأیت قط خفرتن انتق منہا، میں نے اتنا خوبصورت انداز میں، بلیغ انداز میں نے آج تک کسی باحیا خاتون کو نہیں دیکھا. خفرہ کا جی جو معنی ہے شہید جی مطہر نے کیا کہ باحیا خاتون. پھر کہتا ہے راوی کہ کانہا تفرغ من لسان امیر المومنین، گویا کہ جناب زینب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں، یہ علی کی زبان بول رہی تھی، یہ زینب نہیں تھی، علی کی زبان بول رہی تھی. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب میں شجر رضوی بول رہا ہوں حیدرآباد سے. مولانا صاحب نماز کو پڑھنے میں کیا کہتے ہیں دقت ہوتی ہے کہ کیا لکڑی کے سہارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خدا حافظ. اگر انسان معذور ہو، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہو، تو لکڑی کا سہارا لے کے کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہے نماز کی حالت میں. جی تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے متفق کہ اگر انسان کے لیے مشکل ہو رہی ہے اور وہ کسی سہارے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، وہ لکڑی کے سہارے کے ذریعے سے، عصا کے سہارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں بنارس سے فاطمہ بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے نماز شب کی بہت فضیلت ہے اور نماز شب جو ہوتی ہے وہ 11 رکعت ہوتی ہے، تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ ہم کیا پوری 11 رکعت پڑھیں، یا اگر ہم 3 رکعت لاسٹ کی جو ہوتی ہے آخری کی 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم پڑھتے ہی 3 رکعت نماز تو کیا ہم 11 رکعت کا جتنا مجھے ثواب ملے گا کیا اتنے ہی 3 رکعت کا بھی ثواب ملے گا؟ پلیز آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے. شکریہ. خدا حافظ. نماز شب 11 رکعت ہے، 8 رکعت، 2 رکعت صبح کی طرح، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت جو نماز وتر. تو یہ اگر صرف 3 رکعت پڑھ لیں تو کیا 11 رکعت ثواب مل جائے گا ان کو؟ دیکھیں نماز شب کے سلسلے سے ہے بہرحال، چونکہ 11 رکعت احمد طاہری علیہ السلام نے اس کے خاص اسلوب و طریقے کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اب اس میں اگر ایک انسان نہیں پڑھ رہا ہے اور نہیں پڑھ سکتا پوری 11 رکعت، تو کہا گیا ہے جتنی ممکن ہو ثواب دینا یہ خدا کا کام ہے. بے شک. ہو سکتا ہے وہ کسی کو 1 رکعت پہ ثواب دے دے جی اور کسی کو 1 سجدے پہ ثواب دے دے، کسی کو اس کی کتنی رکعتیں اس پہ ثواب نہ دے، تو اس کو تو نہیں کہا جا سکتا. ہاں خلوص شرط ہے. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جتنی آپ پڑھ سکیں، جی جتنی بھی آپ کی توانائی ہے. حتیٰ روایات میں ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو خاص اس وقت میں کہ جو نماز شب کا وقت ہے آپ بیدار ہو جائیں، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. یعنی اس وقت میں آپ جا کے اگر تلاوت بھی کریں تو اس کی اہمیت ہے. یہ وقت بہت اہم ہے. لیکن یہ کہ 11 رکعت کا ثواب 3 رکعت میں، تو ایسا کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے کہ 3 رکعت پڑھیں گے تو وہ 11 رکعت کا ثواب مل جائے گا. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. ہم نجیب بول رہے ہیں اتر پردیش سے.
हमारा सवाल ये है कि पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि तावीज़ पहन सकते हैं और अभी हम देखते हैं कि कुछ नौजवान हमारे ऐसे हैं और कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो पैरों में बड़े बड़े कड़े पहनते हैं, कानों में बालियां पहनते हैं, तो ये किस लिहाज से सही है? मसला तावीज़ का जो मासूर है उसका अलग मसला है। ये कड़े और कान में बुंदे और ये सब जो हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, तावीज़ के सिलसिले से रिवायात हैं बाज़ जो बयान करती हैं, और अभी भी बाज़ बुज़ुर्गान हैं कि जो तावीज़ लिख के देते हैं, बुज़ुर्ग शख्सियतें हैं। और अहमद ताहिरी अलैहिस्सलाम के सिलसिले से मिलता है, बाद मुश्किलात में लोग आए, मसाइल का शिकार थे और तावीज़ लिखे। अब तावीज़ का अलग मसला है, और ये जो कड़े पहनना है, ये इनका ज़ाहिरन सवाल कड़ों के सिलसिले से था। कड़े और बुंदे। हाँ, तो देखें, ये जो मामला है शरई चूँकि मसला है, असल कड़ा पहनना, इसको मराजे कराम ने इसके सिलसिले से कुछ बयान नहीं किया है कि आप कड़ा पहने। अब ये अपने कल्चर और अपने उसके ऊपर जाता है कि कौन सा कल्चर है, किस जगह पे आप रह रहे हैं और किस जगह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसला ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका ताल्लुक़ इस बात से है कि आप अक़ीदत में और किस उन्वान के तहत ये कड़ा पहन रहे हैं। तो अब उसके अंदर थोड़ा सा ये किसी भी एतबार से ये कहना कि ये जायज़ नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा वो होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कम से कम ऐसी कुछ चीज़ें हों जिनके लिए अक्ल कहती हो कि ये ठीक है। अक़ली तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मज़हक़े का सबब बन जाएँ, मज़ाक़ का सबब बन जाएँ, इससे परहेज़ करने के लिए कहा गया है। अब ये कड़े पहनना, ये सारी चीज़ें, हम चूँकि अपने आप को शिया अली कहते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे मुज्तहिदीन क्या बयान करते हैं, हमारे मराजे फ़ुक़हा असर ग़ैबत में किस चीज़ को बयान कर रहे हैं, तो उनकी तरफ हम रुजू करें, देखें, अपने मर्जा से पूछें कि ये क्या मसला है। मर्जा अगर इजाज़त देते हैं तो बिल्कुल आप पहनें, और अगर इजाज़त नहीं देते तो बहरहाल कोशिश ये करना चाहिए इन तमाम चीज़ों में मर्जा से पूछने से पहले भी कि इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें, अक़ीक़ है मसलन, जी। मैं बात को, चूँकि ये हसास और बहुत ही नाजुक मसला भी है, जी। तो इसलिए इसकी तरफ रुक कर मैं ठहर कर ये बात कह रहा हूँ कि देखें, अंगूठी में हम जो अंगूठी पहनते हैं, अंगुश्तर, उसमें कहा गया हमसे अक़ीक़ पहनने के लिए, फ़िरोज़ा पहनने के लिए, मसलन दुर्र-ए-नजफ़, रिवायात हैं। जी। अक़ीक़ के लिए ख़ास तौर पर कहा गया है। अब एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पहनते, वो कहते हैं कि मसलन मिसाल के तौर पर हम नीलम पहनेंगे या पुखराज पहनेंगे या और दूसरे कोई, और तो उसमें शरीयत जो है बहुत वाज़ेह है। शरीयत ने कहा कि भाई तुम सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते, मर्द के लिए, मर्द के लिए, मर्द के लिए सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते। और अब आप कोई भी उसमें नग पहने, कुछ भी पहने, वो आपका अपना मसला है। अब ये जो चीज़ है कि हमारे यहाँ राइज है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोग जो है वो अंगूठियाँ पहनते हैं, तो हमारे समाज और माशरे में हम देखें ये कड़े पहनना ये कहाँ है और किस तरह से है। एक अहम मसला ये है कि हम किसी और कौम से मुशाबे तो नहीं हो रहे हैं जी। कड़े पहनने के ज़रिए, इसको देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इफ़रात व तफ़रीत होती है। कुछ जगहों पर यह है कि जहाँ पर मराजे खामोश हैं या कोई उसमें कुछ नहीं कहते, वहाँ पर कुछ लोग आकर उसको हराम तक ले जाते हैं, उसके लिए दलील चाहिए। तो इस बात पर अभी तो कोई ऐसी दलील है नहीं, लेकिन यह है कि कोई भी काम इंसान बिला सबब क्यों करे, जब हमारे पास एक जामे दीन मौजूद है, एक शरीयत मौजूद है जो हमें बता रही है ज़िंदगी जीने का सलीका, और कड़े वगैरह की कहीं से तालीम आई नहीं है, तो फिर इससे एहतराज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं ज़ोहा फ़ातिमा बोल रही हूँ थाने से। हमारा सवाल ये है कि जैसे शादी में बैंड बाजा बजाना जायज़ नहीं है, वैसे क्या हम चम्मच से श्रेणी प्लेट वगैरह पे म्यूज़िक बजा सकते हैं? हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमारी ख़्वार का सवाल है कि ये शादियों में और दूसरे मकामात पे, दूसरे मौक़ों पे जो ढोल ताशे वगैरह बजाए जाते हैं, ये तो खैर जायज़ नहीं है जिस तरह से होता है हमारे समाज में कुछ जगहों पर। तो क्या चम्मच से लेके किसी बर्तन पे बजा के हम म्यूज़िक को म्यूज़िक की आवाज़ पैदा करके उस पर हम इस तरह की हरकत कर सकते हैं? देखें, इस सिलसिले से मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक दोस्त ने रहबर इनक़िलाब इस्लामी से सवाल किया था आयतुल्लाह ख़ामनेई से, तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी, वो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये अगर ना हो तो आप जो है वो, हर म्यूज़िक चूँकि हराम नहीं है, जी, हर म्यूज़िक हराम नहीं है, ढोल ताशा इसका मसला अलग है,
پلیٹ اور چمچ سے کسی چیز کو بجانا، اس سے آواز نکلے، وہ ایک الگ ہے، لیکن دو اہم جو ہے وہ عنصر ہیں جو جس کی رعایت ضروری ہے۔ ایک تو جو ہے وہ طرب، آلات ایسے ہوں کہ جس سے ایک مستی پیدا ہو، جی وہ طرب اس کو کہا ہے، جی وہ پیدا ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری کہ ایسی چیزیں کہ جو لہو و لعب میں استعمال ہوتی ہیں، جی جو خاص ایسی محفلوں کے لیے ہیں کہ جہاں پر اسی طرح کی الٹی پلٹی چیزیں کام ہوتے ہیں جس کے اندر لہو و لعب ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو ایک معمولی طور پر اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا اشکال نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے عقل اور شعور کا ہونا بہت ضروری ہے، لہذا بعض چیزیں ایسی جگہوں پر جا کر ممنوع ہو جاتی ہیں جو بے عقلی کے اوپر دلالت کریں، جن کے پیچھے کوئی ایسا وہ نہ ہو۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ انسان کے وجود کے اندر کبھی ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ کچھ مثلا وہ اس کو کیا کہیں گے کہ ایکسائڈ ہوتا ہے تو وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار، تو اس میں شریعت نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ایسی مستی تمہارے وجود کے اوپر آئے کہ تم اپنے جو تمہاری ایک خاص حالت ہے اس سے نارمل حالت سے خارج ہو جاؤ۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ مذائقہ نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اتنی زور سے مثلا پلیٹ بجائی جائے، چمچ پلیٹ ہی بجائے ٹوٹ جائے، یا پلیٹ ٹوٹ جائے یا دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب ہو۔ جی ہاں، جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ پوری دنیا انسانیت میں یہ ایک اکیلا چینل وین واحد چینل ہے جو مسائل زندگی میں بہترین جوابات سے نوازتا ہے۔ بڑی محنت سے علماء حق مسائل زندگی میں برادر علی جاوید زیدی صاحب کے ہمراہ بہترین جوابات سے مومنین کو نوازتے ہیں۔ اسی لیے سوال کیا ہے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں ساری دنیا کی معلومات کے لیے اور حقیر کی معلومات کے لیے کہ سوال کیا ہے کہ فدق کس طرح حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ سوال نمبر 2، فدق حضور پاک کی شہادت کے کتنے دن بعد غصب کیا گیا؟ سوال نمبر 3، دربار خلافت میں جھوٹی حدیث کس نے بیان کی تھی اور وہ کیا تھی؟ عربی زبان یا اردو زبان میں بیان فرمائے۔ سوال نمبر 4، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرضی حدیث کو قرآن کی کن کن آیتوں سے غلط ثابت کیا؟ جواب ہدایت فرمائے۔ شکریہ، خدا۔ ناگپور سے ہمارے بھائی کے یہ جو سوالات ہیں یہ تو مفصل خمسہ یا عشرہ درکار ہے اس کے لیے۔ بالکل۔ بہرحال آج کل تقاریر بھی ہو رہی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، مفصل بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چینل ون سے یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے ہمارا پروگرام۔ تو بھائی کا پہلا سوال ہے کہ فدق کا اصل جو ہے وہ کس طرح سے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا؟ دیکھیں، یہ جیسا کہ آپ نے خود بھی بیان کیا ہے ایک غور طلب مسئلہ ہے اور طولانی، اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں بہت مختصر طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی مال دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے، جس کے ہم جو اصطلاح ہے جو ان کے مالی جو سورسز ہیں سے منابع مالی کہا جاتا ہے، جی، وہ کہاں سے ہیں؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ تو ان کی خود کی اپنی ملکیت ہے آبائی، جیسے خود پیغمبر کا گھر، جی، جیسے جناب عبداللہ کا گھر، اس میں پیغمبر رہا کرتے تھے اور وہ ان کی خود ملکیت میں آیا۔ پھر دوسرا ہے کہ وہ ہدایہ، وہ نذورات جو پیغمبر کو دیے جاتے ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے، وہ پیغمبر کی ملکیت میں ہیں۔ اس کے علاوہ فی، یعنی وہ اموال اور وہ سرزمین یا وہ غنیمت کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوئی، پیغمبر کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ جی، پھر وہ مال غنیمت جی، جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر ہدایہ کو اگر آپ لیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں پر ایک شخص سے بہت ثروت مند ہے، بہت اس کے پاس پیسے ہیں اور بہت اس کے باغات ہیں، اور وہ متاثر ہوا پیغمبر سے، اسلام لے کے آیا، پہلے کسی اور مذہب میں تھا، اسلام لے کے آیا، اس نے پیغمبر کو اپنا اچھا خاصا مال دے دیا، یا جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ دے دیا۔ جی، اس میں سے ایک میں مثال دوں، مخیرق ایک شخص ہے، اس کے 7 باغ ہیں، یہ یہودی تھا، اسلام لے کے آیا، جنگ احد میں شہید ہوا اور اپنا سارا مال پیغمبر کو دے کے چلا گیا۔ اسی طریقے سے بغیر جنگ کے
بغیر جنگ کے اگر کچھ پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے تو وہ پیغمبر کی ذاتی ملکیت ہے۔ ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ کی خدمت میں فدق کے سلسلے سے عرض کروں، فدق کا مسئلہ یہ ہے کہ مدینے سے 130 سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر جو خیبر ہے جسے پیغمبر نے فتح کیا، اسی کے کچھ فاصلے پر یہ جگہ ہے جہاں پر سرزمین ہے فدق کی، جہاں پر بہت سارے باغات تھے اور بہت حاصل خیز ایک زرخیز زمین تھی۔ پیغمبر نے جب خیبر کو فتح کیا ہے تو خیبر کے جو یہودی تھے وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، یہیں پر بدوباش اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سے ہم آدھا آپ کو دیں گے لیکن ہمارے لیے سکونت ہم یہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی آپ اجازت دے دیں۔ تو پیغمبر نے ان کو اجازت کی دے دی، پھر یہودی وہاں پر رہتے تھے اور کچھ خراج جو ہے وہ پیغمبر کو دیا کرتے تھے۔ اسی کے بغل میں یا تھوڑے سے فاصلے پر تھا فدق۔ جب ان کو پتہ چلا کہ خیبر ایسے فتح ہوا اور اس طرح کا معاملہ ہوا، کیونکہ معاملات کچھ ایسے ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں نے سازش کی تھی خود پیغمبر کے سلسلے سے، قتل کی سازش کی تھی اور یہ سارے مسائل تھے، یہ لوگ ڈرے اور جو بھی عنوان ان کا ہو، یہ انہوں نے سوچا کہ اب پیغمبر سے گفتگو کرنا اور پیغمبر کے ساتھ بات کرنا تو ہمارے لیے بڑی خطرناک ہوگی، ہم سب جو ہے وہ تحقیق کر دیے جائیں گے سارے مسائل۔ لیکن جب پیغمبر کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جب بات کی اور انداز پیغمبر کا دیکھا اور خاص طور پر خیبر کے لوگوں کے ساتھ میں جو سلوک تھا وہ دیکھا، تو یہ لوگ خود متاثر ہوئے اخلاق پیغمبر سے اور بغیر کسی جنگ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ جی۔ پیغمبر کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی فدق کے سلسلے سے، تو یہ ایک پیغمبر کے مالی سورسز میں یہ چیز بھی آئی۔ تو جب جنگ کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ پیغمبر کو دیا گیا تو پیغمبر کی ذاتی ملکیت ہوا، یہ مال غنیمت نہیں تھا۔ ہاں، یہ مال غنیمت نہیں جی۔ تھا۔ پھر اس کے بعد 7ویں ہجری میں فآتی ذی القربى حقہ، جب یہ آیت نازل ہوئی جی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلا کر فدق ان کے حوالے کر دیا، ہبا کر دیا، یہ ہبا کر دیا۔ جی۔ تو فدق اپنی زندگی میں ہی ہبا کر دیا تھا پیغمبر نے، جو ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی جی۔ اس کو پیغمبر نے ہبا کیا تھا، جیسے پیغمبر نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کو دیا ہے۔ جی۔ خلیفہ اول کو دیا ہے پیغمبر نے، آپ تاریخ میں دیکھیں، جی۔ جی۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیا ہے، جی۔ تو یہ سب کو اپنی زندگی میں پیغمبر نے دیا، جس طرح سے ان لوگوں کو دیا، اپنی بیٹی کو دیا۔ تو اب یہ پیغمبر نے جو فدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، یہ ایک ہبا کی صورت میں تھا اور پیغمبر کی یہ ذاتی ملکیت تھی، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے یہ سرے سے غلط ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ سوال ان کا طولانی تھا جی، تو میرے ذہن میں جو غصب ہاں والا معاملہ جو ہے، کہ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال اس میں کس طرح سے تھا کہ حدیث شاید پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان معاشر الانبیاء، یہ حدیث جی۔ احمد بن حنبل نے، دیگر اور بزرگ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ خلیفہ اول نے یہ حدیث وہاں پر پڑھی کہ ان معاشر الانبیاء جی۔ لا نورث ولا نورث جی۔ ما ترکناہ صدقہ، جی۔ کہ ہم گروہ انبیاء ہیں جی۔ اور چونکہ ہم گروہ انبیاء ہیں تو ہم کوئی ایسی چیز چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ نہ جس میں- وارث ہوتے ہیں، نہ وارث بناتے نہ ہیں۔ وارث بناتے ہیں، جی۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے جی۔ وہ ہمارا صدقہ ہوتا ہے۔ جی۔ اس حدیث کو انہوں نے پیش کیا۔ تو بی بی نے کیا فرمایا ہاں، قرآن کی آیات سے؟ ہاں، اب جو ہے بی بی نے جو جی۔ فرمایا، بی بی نے متعدد، چونکہ یہ طولانی، میں نے جی، جیسا جی، کہ آپ جی، کی خدمت جی۔ میں عرض کیا، یہ جی۔ ایک طویل سلسلہ اس پہ رہے گا، میں مختصر طور پر کچھ آیات بی بی نے پیش کی، جن میں سے ایک آیت سورہ نمل کی آیت جی۔ کہ جس میں آپ نے کہا وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، جی۔ تو یہ کیسے ہے کہ جناب سلیمان اور داؤد کی میراث کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ جی۔ تو یہ میراث ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے، جبکہ دونوں نبی ہیں، سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان میراث چھوڑیں داؤد کے لیے، جی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میراث کا سلسلہ ختم ہو جائے اور آپ کہیں ما ترکنا ہو صدقہ، جی۔ یہ صدقہ؟ تو پہلی آیت جو بی بی نے بیان فرمائی سورہ نمل کی تھی یہ آیت۔ پھر دوسری حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے سورہ مریم کی 5 اور 6 نمبر آیات بیان فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جی۔ آل یعقوب کی میراث کا تذکرہ۔ اور اس کے بعد پھر بی بی نے سورہ انفال کی 75 نمبر کی آیات
یہ جتنی بھی آیات ہیں، بہرحال یہ ایک تو طولانی سلسلہ ہے، اس میں بی بی نے متعدد آیات ایسی بیان فرمائی کہ جس میں تذکرہ ہے میراث کا، اور قرآن کے مقابلے پر اگر کوئی حدیث آتی ہے تو خود پیغمبر نے اس چیز کو بیان ارشاد کیا فرمایا ہے جی جی کہ اسے آپ دیوار پر دے ماریں. جی تو بی بی نے حدیث کے سامنے قرآن پیش کیا، اور بہرحال انہوں نے حدیث سے امساک کرتے ہوئے بی بی تک جو ہے وہ اعراض کیا، اور بی بی کو یہ حق نہیں دیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. ہم کو کرما جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں. میرا عمر 40 سے 45 سال ہے. مولانا صاحب ہم کچھ پڑھے ہوئے نہیں، اور میرے آنکھ میں روشنی بھی نہیں کہ ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں. ہم بہت بیمار رہتے ہیں. مولانا صاحب جب سے ہم آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں 12 سال سے، نماز شروع کیا ہے، اور اس کے ساتھ 3 دن کا 4 دن کا قضا نماز بھی پڑھتے ہیں. کیا یہ نماز میرا قبول ہوگا؟ السلام علیکم. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں خاص طور سے بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کی بینائی واپس کر دے اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جو ان کا سوال ہے کہ یہ اپنی روزانہ 2-3 دن کی قضا نمازیں پڑھتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل، اگر کوئی قضا نماز ہے اور انسان وہ پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 3 رکعت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 دن کی شاید کہا ہو. ہاں اگر 3 دن کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. جی 3 رکعت کچھ نہیں ہے. ہاں سوائے مغرب کی، اور سوا مغرب کی، ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ہر نماز کے بعد انسان جو ہے وہ، بعض ہمارے بزرگ علماء ہیں، مراجع کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی نماز کو دوبارہ پڑھا، احتیاط کی کہ ذہن کبھی ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ بالکل، اگر قضا نماز ہے تو انسان ہر نماز کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال ہے آغا صاحب سے، ان کی خدمت میں سلام کرتی ہوں، جاوید بھائی کی خدمت میں بھی عداوت کرتی ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر شوہر کی کچھ میراث ہے اور وہ شوہر گزر چکا ہے، تو اس میراث میں اس بیوہ کا کتنا حصہ ہے؟ اتنا تو معلوم ہے کہ 8واں حصہ بنتا ہے، لیکن اگر وہ رینٹ کے اوپر ہے تو کیا رینٹ میں بھی اس بیوہ کا کچھ حق ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد کیا ہے، یہ کس کے اوپر واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو اس کے گناہ اور اس کا ثواب کیا کیا ہے؟ ذرا پلیز بتائیے. ثانی صاحب کی مسئلے سے میرا اس مسئلے کو حل کر دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. خدا حافظ والسلام. شوہر کی میراث اگر اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو جو ایک جی 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو پورا ہی مل جائے گا اس کو، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا. یہاں تک تو صحیح ہے. لیکن اگر رینٹ پہ ہے کوئی جگہ، کرائے پہ ہے، دکان ہے یا اور کوئی ملکیت ہے جو کرایہ، جس کا کرایہ آتا ہے، تو کیا اس میں بھی بیوہ کا حق ہے؟ دیکھیے اس سلسلے سے چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ آغا سیستانی کے جو ہے مطمع نظر سے مراجع کا یہاں پر اختلاف ہے. مثلا منقول اور غیر منقول یہ رہتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ منقول ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر منقول ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر ہے، زمین ہے، مختلف درخت ہیں جن کو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. تو جو منقول چیزیں ہیں ان میں تو زوجہ کا حق ہوتا ہے، لیکن جو غیر منقول ہیں اس میں مسئلہ ہے. تو خاص طور پر اب اس میں بیان کرنے کی چونکہ اختلاف ہے، تو مثلا رہبر انقلاب کے نزدیک منقول و غیر منقول میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اب گاڑی ہے یا وہ ساری چیزیں جو گھر کا ساز و سامان ہے، جس طرح سے اسی طریقے سے گھر ہے، اسی طریقے سے زمین ہے. لیکن آغا سیستانی کے ہاں یہ شرط ہے کہ غیر منقول اگر کوئی چیز ہے تو اس میں زوجہ کا حق نہیں ہے، منقول میں ہے، غیر منقول میں نہیں، غیر منقول میں نہیں ہے. تو اب یہ خاص طور پر اتفاق سے یہ مسئلہ تھا، تو اس مسئلے کو متعدد جگہوں پر میں نے دیکھا، اور آغا کے یہاں خود آغا کے آفس سے معلوم کیا، آغا کے آفس سے، دفتر سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ غیر منقول کا معاملہ ہے اور جو رینٹ ہے وہ غیر منقول کے اوپر آ رہا ہے، تو یہاں پر ان کو میراث میں ان کا حق نہیں ہوگا. یہ منقول یعنی موویبل، غیر منقول اموویبل، یہ اس کے معنی ہیں. دوسرا سوال جو ہے ان کا، وہ حقوق العباد کس پہ واجب ہے، اور حقوق العباد اگر ادا نہیں کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں حقوق العباد سب کے اوپر واجب ہے. ایک حق اللہ ہے اور ایک حق الناس ہے. تو حق اللہ کے سلسلے سے تو یہ ہے کہ بہرحال وہ خدا کی مرضی ہے، وہ اسے گزر سکتا ہے،
وہ غفور الرحیم ہے، تو ہماری زیادہ امید یہ ہے کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے گا. لیکن جو حق الناس کا مسئلہ ہے تو چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے ہے اور لوگوں کے حقوق سے ہے، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہے بعض ایسے افراد جو کبھی کسی دوسرے مذہب پر تھے پھر انہیں مذہب امامیہ کو اختیار کیا، وہ آئے ہیں. روایت میں ہے ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا میں آج تک آپ کے مذہب کو، مذہب اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، دوسرے مذہب پر تھا اور میرے اعمال بھی اسی مذہب کے مطابق تھے، اب میں پلٹ آیا ہوں، تو کیا میرے لیے بخشش ہے؟ تو مولا نے یہ کہا کہ اب تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے، پہلے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حقوق العباد کو ادا کرو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے تم اس مذہب میں تھے، اگر کسی کی تمہارے یعنی کسی کا حق تمہاری گردن پر تھا، کسی کی کوئی چیز تمہارے پاس تھی، تو اب اس کو دینا تمہارے لیے ابھی بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ تم یہاں آ گئے تو اب بھول جاؤ، معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو تم نے اس مذہب کے مطابق کی ہوں، ہم کہیں گے ہاں، لیکن یہ مرحلہ جو ہے وہ حقوق ناس کا، امام نے فرمایا حتی تؤدی الی کل ذی حق حقہ، کہ جب تک تم ہر ایک صاحب حق کو اس کا حق نہیں دے دو گے یہ معافی نہیں ہے. تو حق الناس کا معاملہ اتنا سخت ہے. اب اس میں ہر ایک مرحلے پر حقوق ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. خود امام زین العابدین علیہ السلام نے پورا ایک رسالۃ الحقوق لکھا ہے جس میں باپ کے حق کو بیان کیا گیا ہے، ماں کے حق کو بیان کیا گیا ہے، بھائی کے حق کو بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال حقوق الناس میں سارے معاملات ہیں انسان کی زندگی میں، جتنے بھی جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے دوست ہیں، حتیٰ تو سب کے حقوق ہیں. تو انسان کوشش کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق ضائع ہو جائے. اور یہ جو حق کا ضیاع ہے یہ بڑی سخت منزل ہے، اس پہ سخت سوال ہوگا. تو حقوق الناس جو ہے وہ حقوق العباد وہی حقوق الناس ہے، اور اس کی رعایت جو ہے بہرحال بڑا سخت مرحلہ ہے، اور اس کی جتنی ہم رعایت کریں گے اتنا ہی ہمارے وجود کے اندر بندگی میں نکھار پیدا ہوگا. بہت بہت شکریہ. فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلیکم صاحب، میں محمد علی سے بول رہا ہوں کہ میرا سوال دراصل یہ ہے چاہتے کہ جو رجت کا سلسلہ ہے اور جو اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں عقید رجت کے، اس کے بارے میں آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ عقید رجت کیا اہل تشیع میں اور فقہ جعفری میں ہے یا اور مذہب دیگر جتنے بھی ہیں اس میں اس کا معنی ہے، اور قرآن اور رسول خدا کی حدیث کے ذریعے سے عقید رجت کے بارے میں آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہو تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. عقیدہ رجت ہمارے یہاں بہت ہی اہم ہے، اور اس سلسلے میں بھائی وضاحت چاہتے ہیں. دیکھیں، رجت کے سلسلے سے علماء نے، بزرگان نے ایک طولانی گفتگو کی ہے. رجت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حجت اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب قیام فرمائیں گے تو ایک ایسا دور ہوگا جس میں کچھ مومنین کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ دوبارہ سے آپ کی حکومت کے دور میں زندگی گزاریں گے. اس کے دو مرحلے ہیں، ایک ظہور جب ہو رہا ہوگا اس وقت، اور ایک حضرت حجت کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، شہادت کے بعد. یہ دو مرحلوں میں رجت کو بیان کیا گیا ہے. اب یہ جو رجت ہے اس کے سلسلے سے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں بہت سارے مسائل ہیں کہ جسم جو ہے ہمارا جو ہوگا وہ مثالی جسم ہوگا یا کیسا ہوگا. شہید مطہری نے جو ہے فیض کاشانی کے قول سے نقل کیا ہے کہ جسم مثالی ہوگا. مرحوم شاہ آبادی اور خود امام خمینی کے استاد ہیں، اور خود امام خمینی انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ مثالی ہوگا. اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن رجعت، اصل رجعت جو ہے وہ ہمارے یہاں ثابت ہے، مسلمات میں سے ہے. اور اس رجعت کے سلسلے سے بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ متعدد آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. خود سورہ نمل کی 83 نمبر آیت جس میں بعض گروہ کو پروردگار محشور دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو پلٹانے کی بات کر رہا ہے. تو اس سے استناد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ثابت کرتے ہیں کہ رجت ہے. علامہ شیخ حر عاملی جو صاحب وسائل الشیعہ ہیں، جن کی کتاب سے فقہاء استناد کرتے ہیں، انہوں نے 60 آیتوں کے سلسلے سے کہا ہے کہ 60 آیتیں رجت کے سلسلے سے ہیں. محمد رضا طبسی نجفی انہوں نے بلکہ 70 آیتیں بیان کی ہیں. علامہ مجلسی نے بھی تقریباً 120 آیتوں کو بیان کیا ہے کہ رجت کے سلسلے سے ہیں. احادیث میں بھی جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، سوال کیا تھا کہ
ہمارے یہاں ظاہراً آیات اور روایات کیا کہتی ہیں، حدیث میں کیا ہے. تو محدث جزائری نے 620 حدیثیں رجت کے سلسلے سے انہوں نے بیان کی ہیں، اور بعض علماء نے 200 تک احادیث کو بیان کیا ہے. اور یہ کہا ہے علامہ مجلسی نے خاص طور پر کہ تواتر سے رجت جو ہے وہ ثابت ہے. علامہ طباطبائی نے کہا ہے کہ نہیں، اگر تواتر لفظی نہ بھی ہو تو معنوی تواتر سے رجت ثابت ہے. اب مرحلے اس کے دو ہیں، ایک ظہور سے قبل ہے اور ایک شہادت کے بعد. حکومت. ہاں، حکومت جب مولا کی ہے، اور شہادت کے بعد کا مرحلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ مومنین کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور وہ دوبارہ زندگی پا کر اپنی زندگی کو امام کی حکومت کے زیر سایہ وہ گزاریں گے. اب اس میں اس کے پیچھے کیا علت ہے، کیا اسباب ہیں، اس میں متعدد انداز سے علماء نے اس میں گفتگو کی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے نیک کام انجام دیے ہیں، اور ان کی نیکیوں کے صلے میں خاص طور پر ایک بڑا ان کے سامنے انعام یہ رکھا جائے گا کہ تم اپنے زمانے کے امام کو، چونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان گزر چکا ہو انتظار کرتے کرتے، تو اس منتظر شخص کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا کہ تمہیں ایک انعام دیا جا رہا ہے تمہاری نیکیوں کا، کہ تم اپنے زمانے کے امام کو دیکھ پا رہے ہو اور ان کے دور و حکومت میں تم زندگی گزار رہے ہو. اسی طریقے سے ہے کہ بعض ایسے افراد جو بہت زیادہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ ان کو ان کی سزا نہیں دی جا سکی ہے، تو ظالم ہوں گے، حق غصب کیا ہوگا، تو ان کو بھی ایک دوبارہ سے پلٹایا جائے گا. تو رجت کے سلسلے سے مختصر طور پر میں نے بتایا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. میرے دوست نے طلاق لیا ہے کورٹ میں، کیا اس کو اسلامک طریقے سے بھی لینا پڑے گا طلاق؟ کورٹ سے طلاق لیا ہے تو شریعت اس کو نہیں تسلیم کرتی ہے. ان کو شریعت کے حساب سے بھی ان کے دوست کو طلاق لینا پڑے گی. دیکھیں، کورٹ میں اگر طلاق ہوئی ہے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ میں ایک طلاق ایسی ہوئی ہو کہ جو شرعی اصولوں کے تحت ہو. جی، امکان تو ہے ہی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ صیغہ طلاق پڑھا گیا ہے کہ نہیں پڑھا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو گواہ تھے یا نہیں، گواہ تھے یا نہیں تھے. وہ شرائط طلاق جو شریعت کے اندر ہیں، اگر ان کی رعایت کی جاتی ہے کورٹ میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ان کی رعایت نہیں کی جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ سے طلاق شریعت کے طور سے آپ کو جی رجوع کرنا پڑے گا. جی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زمین ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے، نامحرم اور محرم میں کیا فرق ہے، اور نماز پڑھنے بعد سے کیا دعا کرنا ضروری ہے؟ شکریہ. خدا حافظ. ان کے دو سوال ہیں کہ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے، اور نماز کے بعد کیا دعا کرنا ضروری ہے. دیکھیں، محرم اور نامحرم میں مختصر طور پر کیا بتاؤں، جس سے شادی ممکن ہے، جہاں پر ہم شادی کر سکتے ہیں، جس سے شادی ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے نامحرم ہے. اور وہ شادی جب ہو جائے گی وہ ہمارے لیے، مثلا جن سے بھی ہم شادی کر سکتے ہیں وہ سب کے سب محرم سے ہم شادی نہیں کر سکتے. ہاں، جن سے بھی ہم شادی کر سکتے ہیں وہ نامحرم ہے ہمارے لیے. اور یہ میں نے مختصر طور پر یہ سوچا کہ یہ مختصر طور پر جواب ہو سکے. شریعت نے جن کے ساتھ حجاب کا ہمیں حکم دیا ہے وہ سب کے سب ہمارے لیے نامحرم ہیں، اور ہمارے لیے مثال کے طور پر یہ تو طولانی ہو جائے گا سلسلہ، ماں باپ بھائی بہن ماموں. بہرحال تو آپ کا مختصر طور پر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کن سے ہم شادی کر سکتے ہیں اور کن سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں. شریعت کس کی اجازت دیتی ہے. اچھا، یہ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز کے بعد دعا. دیکھیں، دعا کو خود دعا ایک عبادت ہے. دعا کو کہا گیا ہے دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا. تو نماز جو انسان کو پروردگار سے نزدیک کرتی ہے اور انسان کے وجود کے اندر ایک معنویت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد روایات میں ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا کریں. اب یہ ضروری نہیں ہے انسان دعا نہ کرے، لیکن یہ کہ اگر ایک انسان خدا سے نزدیک ہوا ہے تو کیا اس میں برائی کہ خدا سے کچھ مانگ بھی لے. ادونی استجب لکم. اب بعض جگہوں پر کیا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر دعا بہت نزدیک ہوتی ہے کہ اجابت سے ٹکرا جائے. انہی میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ انسان نماز کے بعد بارش ہوتے وقت اگر انسان دعا کرتا ہے، اذان ہوتے وقت اگر دعا کرتا ہے، نکاح کے وقت اگر دعا کرے، تو کچھ ایسی جگہیں ہیں. اب انسان روحانی اور معنوی طور پر محسوس کر رہا ہے کہ وہ خدا سے نزدیک ہوا ہے تو خوب دعا کرے.
اسی لیے تعقیبات نماز ہیں، تعقیبات نماز میں اسی طریقے سے دعا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نماز کے بعد دعا نہیں کریں گے تو نماز مثلا قبول نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. مستحب ہے کہ نماز کے بعد دعا کی. شکریہ. اگلا سوال. جناب السلام علیکم. پچھلی بار ایک سوال کسی نے کیا تھا تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ خمس کے حساب سے ہی تھا وہ سوال کہ نابالغ پہ خمس ہے. تو ابھی جیسے کوئی نابالغ بچہ ہے وہ اپنا کوئی جنریٹ کر رہا ہے انکم کہیں سے بھی کیسے بھی، تو اس پر بھی خمس ہو جائے گا کیا؟ مطلب واضح نہیں ہو پائی تھی پچھلی بار بات، تو اس وجہ سے ہم دوبارہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس پر بھی خمس ہو جائے گا کیا اگر وہ انکم جنریٹ کر رہا ہے اور نابالغ ہے؟ خمس ہو جائے گا؟ نابالغ ہے، انکم جنریٹ کر رہا ہے اور اس کی بچت ہے تو کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ دیکھیں فقہا اس پہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بچت ہے اس کی جی. اور وہ جو ہے جنریٹ کر رہا ہے، وہ مال اس کے پاس آ رہا ہے اور سال بھر گزر جانے کے بعد بھی اس میں بچت ہوتی ہے جی. تو 5واں حصہ اس کو نکالنا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جیسے مثلا آیت اللہ سیستانی ہیں، آغا سیستانی کا فتویٰ اس کے اندر یہ ہے کہ جو اس کا ولی ہے، جو سرپرست ہے، وہ دخل و خرچ کو دیکھے گا کتنی انکم ہو رہی ہے کیا ہے، تو اس کے بعد اگر بچت ہوتی ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نکالے. اگر وہ نہیں نکالتا ہے، جی. اگر ولی نہیں نکالتا ہے تو بلوغ کے بعد اس بچے پہ اس بچے کے اوپر ہے. جی. اب رہبر انقلاب اسلامی اور آیت اللہ مکارمی شیرازی احتیاط کا یہاں پر حکم لگاتے ہیں کہ احتیاطاً کے اوپر واجب ہے کہ یہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ نکالے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. حضرت السلام علیکم. حضرت میری ماں اور میری بیوی میں نا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو ماں کو بولو کہ جھگڑا مت کر تو بیوی بولتی ہے کہ ماں بولتی ہے کہ بیوی کیا تو غلام ہے. اب بیوی کو سمجھاؤ تو بولتے ماں کو چاہتا ہے. تو بھائی اس کی حالت میں حضرت میں کیا کروں؟ یہ ایک عجیب سوال ہے کہ ساس اور بہو میں جھگڑا ہوتا ہے تو بیچ میں شوہر اور بیٹا جو ہے یہ پھنستا ہے. اب ماں کو سمجھاتے ہیں تو بیوی ناراض ہوتی ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، بیوی کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض ہوتی ہے، جو انہوں کے جملے میں دہرانا نہیں چاہتا. اب کیا کیا جائے؟ بہرحال یہ ایک سخت مرحلہ ہے. ابھی ایسی جگہ پر تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ روز ایک نئی زندگی کا سورج تو وہ طلوع ہو رہا ہے، اسے اس کو نبھانا ہے. جی. کسی نے ایک جگہ پر اچھی بات کہی تھی، وہ نقل کر دوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ یہ جو استخارہ دکھایا جاتا ہے عام طور پر شادی کے لیے، نے کہا یہ استخارہ شادی کے لیے مرد و زن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شوہر اور زوجہ بن سکتے ہیں. یہ درحقیقت استخارہ ہونا چاہیے ساس و بہو کا. جی. ساس و بہو کا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ساتھ میں رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے. بہرحال مسائل ہوتے ہیں. یہ اس میں سعی صدر کے ساتھ اور انسان کو تحمل اور بردباری کے ساتھ ماں کے حقوق ہیں، اس کی رعایت بھی ضروری ہے، اور زوجہ کے حقوق بھی ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے نفسیات ہیں. اگر کہیں پر ماں ہے اور ماں بوڑھی ہو گئی ہے، حساس ہے، تو وہ کوشش یہ کرے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بیوی کو دیا جا رہا ہے اور ماں کو احساس ہو رہا ہے کہ مثلا اس کے لیے اس نے نہیں. تو کچھ چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں خیال رکھیں گے، یا فرض کریں کہ ماں ہے اور ماں کے سامنے زیادہ توجہ ہم بیوی کو دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ماں نے آغوش میں پالا ہے. تو اس کا ایک تو انداز یہ ہے کہ خود جو آپ کا شریک سفر ہے اس کو آپ اس طرح سے لے کے چلیں کہ بھئی ہماری زندگی میں جس طریقے سے تمہاری ماں ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، ایسے ہی ہماری ماں ہے، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے. اب وہ اس کے ظاہر ہے کہ اس کے مزاج کے اندر مثلا چڑچڑاپن ہے، ان کی زندگی گزر چکی ہے جیسے بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں، لیکن تمہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تو اس طرح سے لے کے ہم چلیں اور مسائل کو صبر و تحمل کے ساتھ لے کے آگے بڑھائیں گے تو پروردگار بھی پھر مدد کرے گا. دونوں رشتوں میں توازن برقرار رہے. دیکھیں ایک جگہ پر کسی نے سوال کیا امام جواد علیہ السلام سے کہ مولا عزنی، مجھے کچھ آپ نصیحت فرمائیں. تو مولا نے کہا کہ او تقبل، میں اگر نصیحت کروں گا تو قبول کرو گے؟ کہا ہاں مولا. تو مولا نے ایک حدیث فرمائی، طولانی ہے، میں مختصر طور پر، جسے مولا نے کہا کہ توسد الصبر، کہا کہ تم صبر کو اپنا تکیہ بنا لو. وسادہ کہتے ہیں تکیے کو. جی. صبر کو اپنا تکیہ بنا لو. جب انسان مثال کے طور پر کہیں لیٹتا ہے سونے کی کوشش کرتا ہے، تکیہ نہ ہو تو اسے نیند نہیں آتی. جی. تو تم اس طرح سے کرو کہ تمہیں زندگی میں سکون ہی نہ ملے اگر صبر نہ کرو. جی. تو صبر کہاں پر ہونا چاہیے؟ جہاں پر سختیاں ہوں، مسائل ہوں. تو جب تم صبر کو اپنا تکیہ بنا لو گے تو جتنے مسائل ہوں گے تمہیں اور اس میں نکھار پیدا ہوگا. جی. اور اس میں تمہیں اچھا لگے گا. جتنی بھی مشکلات ہوں گی، چیلنجز، تو بعض شخصیتوں میں کہ جب تک زندگی میں چیلنج نہیں ہو
تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی بیکار ہے. بے شک. تو اب اگر یہ چیلنج ہے یہاں پر ایک ساتھ مثلا ماں کا اور آپ کی زوجہ کے درمیان کے مسائل ہیں اور آپ اس کو حل کر لے جا رہے ہیں تو بہت بڑی بہت چیز ہے. بات. شکریہ آغا. فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم جناب، عابد عباس بات کر رہے ہیں پونے سے. ہمارا یہ ہے کہ سوال نماز شب میں نماز شف اور نماز وطر دونوں مطلب ملا کے 3 رکعت کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. شف اور وطر تینوں مل جائے اور پھر آخر میں سجدہ بجا لائے، رکوع سجدہ تشہد سلام تینوں ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ تیسری رکعت میں جو الف وغیرہ پڑھتے ہیں تسبیح نماز وطر والی وہ بھی ملا کے سب کچھ 3 رکعت کر کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. شکریہ. یہ نام ہی الگ ہے، نماز شف اور نماز وطر، اور وطر کہتے ہیں شاید عربی میں ایک کو، پھر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں ظاہر ہے کہ اگر ملا کے پڑھ سکتے تو اہمیت نہیں بتاتے بھائی ملا کے پڑھ لو، وطر نہیں رہے گی پھر وہ. ہاں تو آپ کو جو ہے وہ آپ بیٹھ کے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ملا کے نہیں پڑھ سکتے. ملا کے نہیں پڑھ سکتے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم، میرا نام شاہد ہے، میں ناگپور سے بول رہا ہوں. میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس صورت میں مجھے بیٹھ کے پیشاب نہیں ہو سکتا، کھڑے رہ کے پیشاب کرنا ہے، کیا ممکن ہے؟ السلام علیکم. ان کا ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں تو کھڑے ہو کے یہ پیشاب کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے صحیح ہے؟ جی اگر یہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں ان کی مجبوری ہے، ویسے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ ہے جی، لیکن اگر ایک انسان مثلا اس کنڈیشن میں جیسے انہوں نے بتایا تو ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. شکریہ. فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ زیدی فرقے کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اسلامی فرقے کتاب ہے، میں نے اس میں پڑھی ہوں کہ یہ لوگ جو ان لوگوں کو جارودیہ کے بھی نام سے جانا جاتا ہے، یہ لوگ ابھی جارود زیاد ابن منظر ہمدانی کے تابع ہیں. اور یہ شخص جو تھے وہ شروع میں امام باقر اور امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے تھے، بعد میں انہیں زیدیہ سے ملحق کیا گیا اور امام باقر علیہ السلام کی طرف سے ان کو سرہوب کا بھی لقب دیا گیا ہے. اس فرقے کو سرہوبیہ بھی کہتے ہیں اور خود امام باقر علیہ السلام نے سرہوب کی تفسیر کی ہے کہ دریا میں رہنے والے اندھے شیطان سے. تو پلیز آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے اس کا کیا مطلب ہے، اندھے شیطان، دریا میں اندھے شیطان کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. جس فرقے کا مذہب کا نام لیا انہوں نے اس سلسلے میں آپ تفصیل تو ہمارے پاس آپ ہی کا فرقہ ہے زیدی فرقہ. ہم اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم زیدی نہیں، ہم زیدی نسبی زیدی ہیں، سببی نہیں ہے. جی دیکھیں زیدی مذہب جو ہے وہ در حقیقت اب اس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس کی بنیاد پڑی. جی اب یہ جو ہے ایک خاص عقائد کا حامل مذہب ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے ہیں. جی جناب زید بن علی ابن الحسین کو، ان کے بعد یحییٰ ابن زید کو، اور اس کے بعد مسلسل پھر ان کا ایک سلسلہ ہے. 3 ان کے فرقے ہیں جس میں بطریہ ہے، سلیمانیہ ہے، پھر یہ جو انہوں نے جارود کا نام لیا جارودیہ ہے. جارودیہ فرقہ. ان کے ہاں امامت جو ہے وہ نسل فاطمی میں ہے، لیکن نسل فاطمی میں اب کیونکہ نسل فاطمہ میں کوئی بھی امام ہو سکتا ہے تو کیسے طے ہو کہ یہ شخص امام ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے شرط رکھی ہے کہ جو مسلحانہ طور پر قیام کرے، جو شمشیر اٹھائے. یہ جو زیدی مذہب ہے اس کے اندر 2 طرح کے مطمع نظر پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خلیفہ اول اور دوم کے لیے جو ہے وہ ان کے فسق کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے حق کو غصب کیا. کچھ ایسے ہیں، اچھا ان کا تعلق، یہ جو افراد ہیں ان سب کا تعلق قدیمیون میں سے ہیں، یعنی پرانے. وہ جدید جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ ان شخصیتوں کو بھی قبول رکھتے ہیں. تو ان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ جناب امام سجاد علیہ السلام تک تو آتے ہیں، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ قبول نہیں رکھتے، زید بن علی بن الحسین کی طرف یہ آ جاتے ہیں. اچھا اب جو انہوں نے سوال کیا ہے یہ ابو الجارود کے سلسلے سے، زیاد بن منذر تاریخ میں ان کا نام ہے، یہ امام کے اصحاب میں سے تھے، نابینا چکے تھے اور شروع سے وہ نابینا رہے اور آخر تک نابینا ہی رہے، لیکن امام سے روایات بہت ساری انہوں نے نقل کی ہیں.
مجامع حدیثی میں بہت ساری روایات ان سے ملتی ہیں، علماء نے نقل کیا ہے، فقہاء نے نقل کیا ہے، اور مسلسل ان کے اوپر ایک گفتگو رہی ہے کہ ان کی شخصیت کیا تھی، کس بنیاد کے اوپر یہ دور ہوئے، اور کیوں انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو امام نہ مانتے ہوئے زید بن علی بن الحسین کو اپنا امام قرار دیا، جبکہ یہ امام کی خدمت میں ہی تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک بھی رہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دونوں کی خدمت میں انہوں نے جو ہے زانو ادب کو طے کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس دور میں چونکہ شیعوں کے لیے حالات سنگین تھے، اور ائمہ تحریر علیہ السلام کی جانب سے خاص طور پر تھا کہ آپ تقیہ کریں، جی چھپائیں اپنے دین اور اپنے مذہب کو، تاکہ اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھیں۔ جی تو ان کی نظر یہ تھی کہ تقیہ صحیح نہیں ہے، اپنے یعنی برملا اپنی باتوں کا اظہار کرنا، تو تقیے پر پابند نہ ہونے کی وجہ سے خود روایات یہ کہتی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، بلکہ ان کے اوپر ان کی سرزنش بھی کی، اور ان کو جو ہے ان کی ملامت بھی کی۔ سرحوب کے سلسلے سے جو انہوں نے بھی نقل کیا ہماری خواہر نے، کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں سرحوب کہا، سرحوب یعنی دریا میں رہنے والا نابینا شیطان۔ تو امام علیہ السلام کے سلسلے سے روایت ہے کہ فَإِنَّهُ أَعْمَى الْقَلْبِ وَأَعْمَى الْبَصَرِ، امام نے کہا کہ یہ دل کا بھی اندھا ہے اور عقل کا بھی اندھا ہے، ہاں دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھا آنکھوں کا ہے۔ بھی اندھا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ یہ سرحوب ان کو کیوں کہا گیا، اور دریا میں رہنے والا شیطان، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے اس کے سلسلے سے پوچھا، تو انہوں نے ایک وجہ اس کی بیان کرنے کی کوشش کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام ایک علم کے سمندر کے طور پر تھے ان کے سامنے، جی اور ایک معارف کا ایک بہتا ہوا دریا تھا، اس معارف کے بہتے ہوئے دریا کے سامنے بھی یہ بندہ تشنا رہ گیا جی اور صحیح راستے تک نہ پہنچ سکا، جی تو ہو سکتا ہے اس امام نے اس بنیاد کے اوپر ان سے کہا ہو کہ ان کو سرحوب کا لقب دے کے کہ یہ جو ہے وہ سمندری اندھے ہیں۔ ہاں سمندری اندھا، جی، اور شیطان سمندر میں ہے۔ رہنے والا ایک شیطان کے سمندر میں ہے، لیکن سمندر میں رہنے کے باوجود بھی حقیقت تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ البتہ یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر بہرحال کیونکہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر بہت باریکیوں کی طرف نہیں جا سکتے، ایک موٹے موٹے انداز میں ایک اشارہ کر سکتے ہیں۔ آغا خوئی نے خاص طور پر ان روایات کو، ان کے اعلیٰ المقامہ ایک بڑی شخصیت تھے، انہوں نے ان کے سلسلے سے ابو الجارود کے سلسلے جو روایات ہیں ان پر انہوں نے ایک تأمل کیا ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ ہے ایسا ہو تو سرحوب کا مطلب یہ ہے کہ دریا میں رہنے والا ایک اندھا شیطان، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علم کے دریا میں انسان رہ رہا ہے لیکن اسی طرح سے جاہل ہے۔ اور بہرحال ولایت کے مرحلے میں جو بہت اہم ہے کہ ایک انسان اس راستے کو چھوڑ دے جو راستہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا، اور دوسرے راستے کی طرف جائے، تو پھر اس سے بڑا پھر اندھا کون ہوگا۔ بے شک، بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا تعلق ممبئی سے ہے، اور ہم نے یہاں کچھ علاقوں میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ گھروں سے کوڑا ایسے ہی پھینک دیتے ہیں راستوں پہ، اور ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نو پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں، جس وجہ سے ٹریفک ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں صورتوں میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام کا نام ہے، اور ہمارے یہاں جو بھائی درست فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی ممبئی کے رہنے والے، میں بھی ممبئی سے ہی تعلق رکھتا ہوں، تو ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا کہ ہمارے علاقوں میں خاص طور سے جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں یہ زیادہ ہوتا ہے، بغیر کسی خوف کے کہہ رہا ہوں یہ کہ ہم گھروں سے کچرا کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، گاڑیاں ہم پارکنگ جہاں نہیں ہوا پارک کر دیتے ہیں، ایسی جگہ پارک کرتے ہیں جہاں دوسرے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اسلام کی روح سے، ہماری شریعت کی روح سے کہاں تک جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ دین کیا ہے، النظافۃ من الایمان، بے شک، تو صفائی ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ تو اب یہ ایمان کا ایک حصہ تو ہمیں جو ہے وہ اپنا کچرے دان میں دکھتا ہے، جی، تو بلکہ اس پر ہمارا ایمان زیادہ ہے، کچرے دان میں بھی نہیں، سڑکوں پہ دکھتا ہے، سڑکوں پہ دکھتا ہے۔ جی تو یہ تو افسوسناک بات ہے، اور بہرحال ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کی جانب سے بھی اور میں اپنی طرف سے بھی گزارش کروں گا، خاص طور پر ان لوگوں سے
جو کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ اپنی زندگی میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھیں جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہ کسی کی زندگی میں آپ اگر مشکل کے حل کرنے کا سبب نہیں بن رہے ہیں تو کم سے کم مشکل پیدا کرنے کا سبب نہ نہ بنے۔ ہاں۔ تو بہرحال یہ اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ روایات احادیث اس چیز کو بیان کرتی ہیں، خاص طور پر پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے سے جو روایات ہیں، اپنے برادران مومن کے حقوق کے سلسلے سے جو روایات ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو حکومت تشکیل دی، اس میں آپ دیکھیں کوفے میں جو کوفے کا ماحول تھا وہ مولا کی حکومت میں کیا تھا، کس طرح سے توجہ تھی کہ ایک مکمل ایک شہری نظام آپ نے متعارف کرایا، جس کے اوپر بعد میں آنے والے بعض مسیحی دانشوروں نے مولا کے نظام حکومت کتابیں لکھی ہیں، مثلا جرجی زیدان ہیں، جارج ارداق ہیں، صوت العدالت الانسانیہ مثلا انہوں نے لکھی، اور دوسرے مثلا خلیل جبران، یہ سب لبنان کے سب۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اب ہم شیعہ اگر علی ہیں تو کم سے کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں، جس سماج اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں لوگ کہیں کہ ان کا تعلق اس علی سے ہے جس نے ایک بے نظیر حکومت کوفے میں قائم کی تھی، جو ہر اعتبار سے، حقوق کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے بے نظیر تھی۔ ابھی میں نے بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، کہیں بی بی سی نے کہیں اس میں نقل کیا تھا کہ حکومت نے بعض جگہوں پر پنجاب میں کسی علاقے میں بعض درختوں کے لیے پینشن رکھی ہے، درختوں کے لیے، درخت جو ہے وہ کیونکہ 100 سے اگر اوپر ہو گیا تو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے۔ تو بس بات نکل گئی، تو چونکہ آئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ بیان کر دوں، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اصل اس پینشن کا کانسیپٹ جو دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے، کہ مولا کا تھا کہ وہ شخص جو کام کر رہا ہے اور ایک عرصے تک آپ نے اس سے کام لیا، وہ گھر بیٹھ گیا تو اب کیا تو اس کے لیے اس کے کچھ حقوق رکھے گئے تھے بیت المال سے۔ تو جہاں اس طرح کی چیزوں کے اوپر مولا کی توجہ تھی، وہیں توجہ اس بات کی طرف بھی تھی کہ شہر صاف ستھرا رہے، علاقہ صاف ستھرا رہے۔ اور ہمارے جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، ان میں آپ دیکھیں اتنی تمام تر مصیبتوں مشکلات کے باوجود بھی کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ کوئی امام کسی دوسرے کے لیے مشکل کا سبب بنا ہو، بلکہ خود قید و بند میں ہے اور اس کے بعد خود ہتکڑی بیڑی میں ہے، لیکن دوسروں کے لیے مسائل کے حل کرنے کا سبب بنا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ قید کے دوران کتنے لوگوں کو آپ نے خوشخبری سنائی کہ تم اب چھوٹ جاؤ گے، اور دعا کی مولا نے، اور ان کو جو ہے وہ نجات کا مثال کے نجات کا پیغام دیا، اور ان کو بتایا کہ تمہارے لیے جو ہے مثلا اب یہ مصیبتوں کے دن تمہارے ختم ہو رہے ہیں۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہ ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ حق الناس کی رعایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بس احترام میں کھڑے ہو جائیں، رسپیکٹ فل اس کے لیے مطلب سلام کر لیں، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیں۔ یہ بھی ہے کہ دیکھیں گھر صاف ہے کہ نہیں ہے، ماحول صاف ہے کہ نہیں ہے۔ تو شیعہ علی ہونے کے اعتبار سے ہماری ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، کلمہ توحید کے اعتبار سے ایک ذمہ داری ہے، پھر ہم حصن ولایت میں ہیں، قلعہ ولایت میں ہیں، تو قلعہ ولایت کا پھر ہم سے تقاضا ہے کہ ایسے دیکھو کہ لوگ کہیں کہ تم شیعہ علی بن ابی طالب ہو۔ تو ہم سب سے، تمام ہی مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ کم سے کم اس طرح سے جئیں رہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ دین وہ دین ہے جو پاکیزگی کا دین ہے، جو طہارتوں کا دین ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک تو پروردگار اچھائیوں کو، خوبصورتی کو، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اس میں ایک پیغام جو ہے ہماری طرف سے، چینل ون کی طرف سے جانا چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں ہم اپنے علاقوں میں، کہیں ہم کوڑا کرکٹ سڑکوں پہ نہ پھینکیں، بلکہ یہ انتظام کریں کہ اگر میونسپیلٹی کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے تو ان کی توجہ دلائیں، اور خود ہم کوشش کریں کہ ہم اس کا ذریعہ نہ بنیں کوڑا کرکٹ بڑھانے کا۔ دوسرے یہ کہ جو اس وقت ہمارے یہاں شہر بڑھتا جا رہا ہے، اور پورے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، بلکہ جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، کہ پارکنگ، خاص طور سے ہم اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں کہ پارکنگ کے سلسلے میں غلط جگہ اپنی گاڑی پارک نہ کریں۔ مجالس وغیرہ میں بھی تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر گاڑی لے جا رہے ہیں اپنی، تو اس طرح سے پارکنگ نہیں کریں کہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں جو دوسرے افراد ہیں ان کی گاڑی یا ان کی گاڑی نکلنے میں رکاوٹ ہو، ان کی کار نکلنے میں رکاوٹ ہو۔
یا اور شہر کی کسی گلی میں بھی یہ چینل ون کی طرف سے بہت بڑا پیغام ہے، اس پر توجہ دیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، بریک کے درمیان جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔